الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لذکری اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا، اور اللہ تعالیٰ نے دین کا تعلق عطا فرمایا، دین کی نسبت عطا فرمائی، اہل علم کے ساتھ جوڑا۔ یہ سب اللہ کریم کے احسانات ہیں، اللہ میں اس کی شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے جو کام فرمایا ہے مسلسل فرما رہے ہیں حی علی الصلاۃ کے عنوان پر یا درسقرآن.com کے نام پر۔ سچی بات یہ ہے کہ میں خود تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا احسان ہے کہ آپ نے موقع فراہم کیا مجھے اور سننے اور دیکھنے والوں کو کہ ہم بیٹھ کر دین کی بات کر رہے ہیں اور دین کی بات سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے، شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے، اور آپ کے ان اعمال کو آپ کے لیے، پوری امت کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ گزارش یہ ہے کہ نماز کے حوالے سے میں دو باتیں عرض کیا کرتا ہوں ہمیشہ۔ نمبر ایک، ہم نے ایک محنت کرنی ہے کہ امت کے ہر فرد کو نماز پہ لانا ہے، مرد ہو یا عورت۔ دوسری محنت کرنی ہے کہ ان کی نماز کو بچانا ہے۔ انسان اعمال پہ آتا فضائل سے ہے، اور انسان بچتا دلائل سے ہے۔ اس لیے فضائل کی محنت سے تو نماز پہ لانا ہے، اور دلائل کی محنت سے پھر ان نماز پڑھنے والوں کی نماز کو بچانا ہے۔ ہم نے یہ بات سمجھانی ہے کہ نماز کی شریعت میں حیثیت کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت اور آپ کے اس کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن کریم نے، یعنی آپ حیران ہوں گے، سورہ البقرہ کے اول رکوع میں جن اہم چیزوں کا ذکر فرمایا ہے ان میں ایک اہم چیز نماز ہے۔ اور نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ نہیں فرماتے کہ صلو، تم نمازیں پڑھو، بلکہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، تم نماز کی پابندی کرو۔ نماز پڑھنا کافی نہیں، نماز کا پابند ہونا ضروری ہے، اور پابندی سے مراد سارے آداب کا خیال کرنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کی بنیاد قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 8 موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام والا خمسن، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ۔ نمبر 2، اقام الصلاۃ۔ نمبر 3، ایتاء الزکوٰۃ۔ نمبر 4، الحج۔ نمبر 5، صوم رمضان۔ تو دین کا گویا 5واں ستون یہ نماز ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ روایت سنن ابی داؤد حدیث نمبر 425 ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں۔ من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن، جو شخص اچھی طرح وضو کرے، آداب کا خیال کرے، پابندی کے ساتھ وقت نماز ادا کرے، واتم رکوعہن وخشوعہن، عاجزی کا، تواضع کا خاص خیال کرے، کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ ومن لم یفعل فلیس لہ علی اللہ عہد ان شاء غفر لہ و ان شاء عذبہ، اور اگر کوئی شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے کرم سے معاف فرما دے، چاہے تو قانون عدل سے اس کو سزا دے دے۔
تو اہم بات یہ ہے کہ ہم حضرات اور خواتین کو یہ بتائیں کہ نماز کی شریعت میں اہمیت کیا ہے، کہ جب نماز پر آ جائیں تو پھر دلائل کے ساتھ ان کی نماز کو بچایا جائے۔ شیطان پہلی محنت یہ کرتا ہے کہ کوئی شخص نیک عمل نہ کرے، دوسری محنت کرتا ہے کہ نیک عمل کرے تو پھر اس کا نیک عمل قبول نہ ہو۔ جہاں تک تعلق ہے نیک عمل کرنے کا، اس کے لیے تو بنیادی چیز ہے ہمت۔ فضائل دیں، ترغیب دیں، لوگ اندر ہمت پیدا کریں تاکہ وہ نماز پڑھیں۔ ہمارے اور آپ کے اس پروگرام کا نام حی علی الصلاۃ ہے۔ اگر اسی پر غور کر لیا جائے تو دیکھیں، حکم ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو آپ اس کی اذان کا جواب دو، اور جواب کیسے دینا ہے؟ وہ اللہ اکبر کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہو۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو۔ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، آپ اشہد ان محمد رسول اللہ کہو۔ وہ جب حی علی الصلاۃ کہے تو پھر حی علی الصلاۃ نہیں کہو، پھر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہو۔ تو یہ حی علی الصلاۃ کے موقع پر یہ جواب کیوں بدلا ہے؟ یہ سمجھایا گیا ہے کہ اپنی زبان سے اللہ اکبر کہنا آسان ہے، اپنی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا آسان ہے، اپنی زبان سے اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا آسان ہے، لیکن اس کے تقاضوں پر عمل مشکل تھا۔ اب فرمایا یہ کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اے اللہ میں نے زبان سے تو کہہ دیا ہے، لیکن عمل کی توفیق تب ہوگی جب آپ طاقت دیں گے، آپ ہمت دیں گے، آپ کی یہ کرم اور فضل آپ کا میرے ساتھ ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ تو نماز پر آنے کے لیے بنیادی طور پہ دو چیزیں ہیں، اور یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں۔ نمبر 1 ہمت، نمبر 2 اذان کا جواب سمجھ کر جیسے دینا چاہیے۔ میرے علم میں ایک شخص بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو اذان کا جواب دے اور سمجھ کر دے اور پھر وہ اذان سن کر مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے، یا خاتون اور اذان کا جواب دے اور نماز نہ پڑھے۔ میرے علم ایک شخص بھی ایسا نہیں۔ بس یہ اذان کا جواب دینا سمجھا دیں اور اذان کا جواب سمجھ آ جائے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر جب آ جائے تو پھر ہمیں دلائل کے ساتھ نماز کو بچانا بھی چاہیے، کیونکہ پھر دائیں بائیں سے ایک اور محنت شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ نے یہ غلط کیا ہے، آپ نے یہ غلط کیا ہے۔ پھر ہمیں دلائل کے ساتھ سمجھانا چاہیے کہ ہماری نماز الحمدللہ سنت کے مطابق ہے، اور میری باقاعدہ اس پر مستقل ایک کتاب موجود ہے، نماز اہل سنت والجماعت، جو اردو میں بھی ہے، پشتو میں بھی ہے، اس وقت فارسی میں بھی ہے، انگریزی کے اندر بھی ہے، کئی زبانوں کے اندر بھی آ گئی ہے۔ اس میں ہم نے صرف دلائل جمع کیے ہیں، چونکہ فضائل کی بحمدللہ محنت تو ہمارے ہاں اکابر تبلیغی جماعت بھی فرما رہے ہیں، خانقاہیں بھی فرما رہی ہیں، ہمارے علماء بھی فرما رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری تھی کہ دلائل دے دیے جاتے۔ خیر میں نے عرض کیا، خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں 2 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1 فضائل کے ساتھ نماز پہ لانا چاہیے، اور دلائل کے ساتھ امت کی نماز کو بچانا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ فضائل اور دلائل اللہ پاک ہمیں سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ حضرت اگلا سوال یہ ہے، اور آپ سے یہ درخواست بھی ہے کہ تھوڑا سا آواز کے ساتھ آپ میں مستفیض فرما دیجیے گا۔ حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ بعض ہمارے بھائی ہیں جو نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، تو میرے خیال میں یہ مناسب ہے کہ نماز کی وہ عمومی غلطیاں جو عموماً لوگ انفرادی یا اجتماعی نماز پڑھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں اور اس طرف ذہن نہیں جاتا، اگر ان غلطیوں کی نشاندہی آپ فرما دیں تاکہ ان کو دور کیا جائے اور صحیح نماز ادا کی جائے۔ اللہ آپ کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا محمد ریاض صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت معقول آپ نے سوال فرمایا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ نماز کے طریقے پر گفتگو کرنا ایک وسیع اور کھلا وقت چاہیے۔ آدمی اول تا آخر ایک ایک رکن پر تفصیل سے بات کرے۔ فی الحال چونکہ وقت کم ہے، میں مختصر بات عرض کرتا ہوں کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے نماز میں کھڑا ہونا ہے۔ کھڑے ہوتے وقت ہم نے پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھنا ہے؟
اگر آپ قرآن کریم سے پوچھیں گے تو پہلا پارہ ہمیں جواب دیتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ جب آپ طواف کریں تو 2 رکعت پڑھیں، اور ان 2 رکعت میں آپ نے وہ کہاں 2 رکعت پڑھنی ہے؟ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ مقام ابراہیم کو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصل یہ ہے وہ جو مقام ابراہیم پتھر ہے اس کو مصلی بنائیں۔ کیا معنی؟ آپ اس پر کھڑے ہو کر پڑھیں، یہ تو چونکہ ممکن نہیں ہے، اس لیے حکم ہوتا ہے کہ اس کے قریب جو جگہ قریب سے قریب ملتی جائے وہاں پڑھیں۔ اب مقام ابراہیم کے اوپر اگر آپ کھڑیں گے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 پاؤں کے مبارک نشان لگے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں وہاں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز جب پڑھیں تو پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے جسم کو، جسامت کو، جسم کے حجم کو دیکھ کر فیصلہ کرے، نہ تو اتنا ملائے کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں مل جائیں اپنے، نہ اتنا وسیع کرے کہ آدمی کو دقت پیش آئے۔ معمول کے مطابق آدمی اپنے پاؤں کو رکھے، پھر انگلیاں قبلہ رخ رکھے، تاکہ نماز پڑھتے وقت ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنا رخ قبلہ کی طرف کریں، صرف چہرہ نہیں، پورا رخ۔ رخ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء کا رخ قبلہ کی طرف ہو، لہٰذا نماز پڑھتے وقت پاؤں کو اس طرح نہ کھولیں کہ پنجے دائیں اور بائیں مڑے ہوں، بلکہ سیدھے قبلہ رخ، اس کا اہتمام کریں۔ پھر جب ہم نے کھڑا ہونا ہے تو اپنی نگاہ کو وہاں رکھیں جہاں سجدہ کرنا ہے، اور ہماری نگاہ وہاں پڑنی ہے، اس کا بھی خیال کریں۔ جب ہاتھ اٹھانے ہیں تو اس کا اہتمام کریں مردوں کے لیے کہ ہاتھ اٹھاتے وقت اس آیت کا خیال کریں آپ کے انگوٹھے یہ کان کی لو کے برابر آ جائیں، یہ ہتھیلی آپ کی کندھے کے برابر آ جائیں، انگلیاں بالکل آپ کی سیدھی ہوں، اور یوں سیدھا کر کے آدمی اپنے ہاتھوں کو باندھے۔ اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر یوں رکھیں کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر آ جائے۔ یہ انگوٹھا جو چھوٹی انگلی ہے اس سے آپ گٹے سے جگہ پکڑ لیں، درمیانی 3 انگلیاں آپ کی کلائی پر آ جائیں، اور ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ مردوں کے لیے، خواتین اپنے ہاتھ یہ سینے کے اوپر یوں ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے باندھیں۔ پھر ثنا پڑھیں، تعوذ ہے، تسمیہ ہے، اگر اکیلے ہیں تو پھر سورۃ فاتحہ ہے، ساتھ سورت ملائیں، امام کے پیچھے ہیں تو ثنا کے بعد خاموشی اختیار کریں۔ رکوع کے بعد، قیام کے بعد رکوع کرنا ہے، رکوع میں اس بات کا خیال کریں کہ بازو بالکل کھلے ہونے چاہیے، اور بالکل ایسے کہ کیفیت یوں بالکل سیدھا ہوا کہ اگر اوپر پیالہ پانی کا بھی رکھ دیا جائے تو وہ پانی گرے نہ، آدمی سیدھا بالکل ہو، آدمی کا سر بھی سیدھا ہو، سر نیچے نہ کیا ہوا ہو، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے سیدھا کھڑے ہو جائیں، یہ قومہ ہے۔ اور اس کے بعد جب سجدہ کے اندر جائیں تو بس ایک اصول ذہن میں رکھ لیں کہ جو عضو زمین کے جتنا قریب ہے وہ پہلے زمین پہ لگے، مثلا پہلے ہمارے گھٹنے لگیں، پھر ہمارے ہاتھ لگیں، پھر ہمارا ناک لگے، پھر ہمارا سر لگے۔ اٹھتے وقت یہی ترتیب رکھیں کہ جو زمین سے جتنا قریب ہے وہ پہلے اٹھے، اس ترتیب پر ہم کریں۔ اور رکوع کرتے وقت اس بات کا خیال کریں کہ پہلے بالکل یوں سیدھا نیچے آئیں اور اس کے بعد یوں رکوع کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جھکنے سے پہلے یوں اپنا سر جھکا لیں اور اس کے بعد رکوع کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان سجدہ جب کرنا ہے تو اپنی انگلیاں قبلہ رخ رکھیں، قصداً زور لگا کر ملائیں نہ، زور لگا کر کھولیں نہ، اپنی حالت پہ رکھیں لیکن قبلہ رخ ہو۔ پیٹ اٹھا ہونا چاہیے، فاصلہ ہونا چاہیے مردوں کے لیے، خواتین کا معاملہ الگ ہے، وہ کبھی اپنے موقع پر بات کر لیں گے۔ مرد یوں پیٹ کے اور زمین کے درمیان فاصلہ رکھے۔ پھر جب تشہد تو اپنی انگلیاں قبلہ کے اندر جب ہوں تو زور نہ دیں کہ جس سے انگلیوں کو تکلیف ہو، لیکن جتنا سہولت سے رخ قبلہ کی طرف ہو، اور پاؤں بالکل ایسے یوں سیدھے کھڑے ہونے چاہیے۔ اور پھر 2 سجدوں کے درمیان جو جگہ ہے جلسہ، اس میں اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیں، اس پر بیٹھیں، اور دائیں پاؤں یوں کھڑا کریں کہ آپ کی انگلی حتی الامکان قبلے کی طرف ہوں، ایسا زور نہ دیں کہ جس سے پاؤں کو تکلیف ہو، یوں پھر سیدھا ہو کے کھڑے ہو جائیں۔ اس چیزوں کا رعایت کریں گے، آداب کا خیال کریں گے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم آئے ہیں، کپڑے صاف ہونے چاہیے، خوشبو لگی ہونی چاہیے، سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھنی چاہیے، ادب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم کئی بار ایسا کرتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور معاف بھی فرمائے، کہ کہیں جانا ہو تو پہلے کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جب جانے لگتے ہیں تو کپڑے بدل لیتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کے لیے کپڑے بدلنے چاہیے، نہ کہ آدمی جانے کے لیے بدلے۔
بل اس طرح اہتمام کریں اور رعایت کریں، اپنے سوچ اور فکر کو اس کے اندر رکھیں، جو پڑھتے ہیں اس پر معنی پر غور کریں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ نماز کے اندر توجہ بھی رہے گی، نماز کے اندر دھیان بھی رہے گا، اور انشاءاللہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا ہوگی۔ جزاک اللہ خیرا۔ حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دے اور چھوڑ دے تو وہ کافر ہے۔ تو کئی مسلمان بھائی ایسے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، ادا نہیں کرتے، تو کیا وہ اس حدیث پاک کی روح سے وہ کافر سمجھے جائیں گے؟ اس کی وضاحت ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیں، اصل یہ ہے کہ شریعت کے بنیادی طور پر 5 اجزاء ہیں: اعتقادات، عبادات یعنی اعمال، اخلاقیات، معاملات اور معاشرات۔ آپ تقسیم کو تھوڑا سا مختصر کریں گے تو اجزاء 3 ہیں: اعتقادات، عبادات اور اخلاق۔ اب مزید آپ اس کا خلاصہ بیان کریں گے اور نہایت اختصار سے تقسیم کریں گے تو شریعت کے اجزاء 2 ہیں: عقائد اور اعمال۔ عقائد کو آپ چھوڑ دیں گے تو بعض عقائد ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ اسلام اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں عقائد میں سے ایک عقیدہ بھی چھوڑیں گے تو اسلام سے نکل جائیں گے۔ بعض عقائد ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد پر اہل سنت اور اہل بدعت کا فیصلہ ہوتا ہے، ان میں سے ایک عقیدہ بھی چھوڑیں گے تو اہل سنت سے نکل کر اہل بدعت میں چلے جائیں گے۔ باقی رہ گیا معاملہ اعمال کا۔ اعمال کا معاملہ یوں نہیں ہے، عقیدے کا معنی ہے ماننا اور اعمال کا معنی ہے کرنا۔ ماننے اور نہ ماننے سے اسلام اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے، کرنے اور نہ کرنے سے فسق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لہٰذا شریعت کے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں اہم ترین عمل نماز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کو جان بوجھ کر بھی چھوڑتا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کافر ہو گیا، وہ فاسق ہے۔ ہاں، جو حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 3348، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا تو اس نے کافروں والا کام کیا۔ اصل میں ایک ہے حدیث کو پڑھنا اور ایک ہے حدیث پاک کو سمجھنا۔ پڑھنا کافی نہیں، سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے میں بارہا گزارش کرتا ہوں، احادیث کو صرف کتب حدیث سے نہ پڑھیں، کسی ماہر حدیث سے حدیث کو سمجھیں۔ صرف لفاظ دیکھیں گے تو غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، تو معنی سمجھیں۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا تو اس نے کفر کیا۔ اس کا معنی جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا اس نے کافروں والا عمل کیا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں، یار یہ شراب پینا کافروں کا کام ہے، تم مسلمان ہو کر شراب پیتے ہو۔ یہ زنا کرنا کفار کا کام ہے، تم مسلمان ہو کر زنا کرتے ہو۔ تو اس لیے اب یہ کفار والے کام ہے جو مسلمان بھی کر لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کافروں والا کام کیا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کفر کیا ہے۔ یہاں مجھے ایک دلچسپ واقعہ یاد آیا۔ امام تاج الدین ابو النصر عبد الوہاب بن علی بن عبد الکافی السبکی رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات سن 771 ہجری میں، حضرت نے طبقات الشافعیہ الکبریٰ میں ایک واقعہ بہت پیارا نقل کیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا، اچھا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا، تو اب اس کے مسلمان ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائے۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا کلمہ تو وہ پہلے ہی پڑھتا، اس نے کلمہ چھوڑا تو نہیں ہے، یا تو کلمہ چھوڑ دیتا، آپ کہتے کلمہ پڑھو مسلمان ہو، کلمہ تو پڑھ رہا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے وہ نماز پڑھے۔ تو حضرت امام شافعی نے فرمایا جب نماز چھوڑ کے کافر ہو گیا ہے، اب وہ کل نماز پڑھے گا تو کافر کا تو عمل قبول ہی نہیں ہوتا، تو یہ کیسے مسلمان ہوگا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسا امام، ان کے بارے میں آتا ہے فنقطع احمد و سکتا، امام احمد بن حنبل خاموش ہو گئے اور امام شافعی کی دلیل کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ اب ظاہر ہے کتنی پیاری بات کی ہے۔ یہ حضرت امام شافعی امام احمد کے درمیان ایک مناظرہ تھا۔ میں سے یہ بھی عرض کروں گا کہ مطلب مناظرہ برا نہیں ہوتا، ہمارے اس کا مفہوم غلط ہو گیا ہے۔
تو آپس میں تکلم کرنا، خیر کی نیت سے ایک دوسرے کو بات سمجھانا، دلائل کو پیش کرنا، تو اس لیے جان بوجھ کر نماز چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے، یہ کفار کا کام ہے، لیکن اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ ہمیں فتویٰ بازی سے احتیاط کرنی چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی بات پر کفر کے فتوے جو دیتا ہے غلط کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء میں سے کام تو ایسا کوئی نہیں کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ حضرت اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں میں یہ بات مشہور ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھنا بھول گیا ہے یا سو جائے اور سونے کی وجہ سے اس کی نماز رہ گئی تو اس شخص کے ذمے نماز کی قضا واجب نہیں ہے، بلکہ وہ توبہ استغفار کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہ خیال کہاں تک درست ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اس کی وضاحت ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، نماز اتنی اہم ہے کہ جس کے چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نماز کی قضا کا شریعت حکم نہ دے؟ نماز کوئی جان بوجھ کر چھوڑے، بھول کر چھوٹ جائے، سویا تھا اور نماز نہ پڑھ سکا، عذر یا بلا عذر کسی وجہ سے بھی نماز چھوٹے تو اس کی قضا کرنی چاہیے۔ اس پر ادلہ شرعیہ بڑے مضبوط دلائل موجود ہیں۔ مثلا قرآن کریم سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14، اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اس آیت کے تحت حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات سن 671 ہجری، وہ الجامع احکام القرآن جو معروف ہے تفسیر قرطبی کے نام سے، اس میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَالْجَمْهُورُ أَيْضًا عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا، اگر کسی شخص نے جان بوجھ کو نماز کو چھوڑا تو علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو نماز لٹانی چاہیے، اس کے ذمہ نماز کی قضا واجب ہے، ہاں نماز کو چھوڑنے سے یہ گناہ گار ضرور ہوگا۔ اور صحیح مسلم حدیث نمبر 627، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الاحزاب یعنی غزوہ خندق کے موقع پر جب آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اور مشغولیت کی وجہ سے خندق کھودنے میں اتنے مشغول تھے کہ عصر کی نماز نہ پڑھ سکے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، آپ نے ایک تو کفار کے لیے بہت سخت بد دعا فرمائی، بہت سخت بد دعا فرمائی جو میں نے کلمات پڑھے ہیں۔ پھر ثم صلاها بین العشاءین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کے درمیان اس عصر کی نماز کو لٹایا، یعنی آپ کی جو عصر کی نماز رہ گئی تو آپ نے اس عصر کی نماز کو مغرب کے بعد ادا فرمایا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو لٹا رہے ہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نماز کو لٹانا نہیں، نماز کی قضا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت علامہ محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات 676 ہجری میں ہے، المجموع شرح المہذب میں فرماتے ہیں اجمع العلماء الذین یعتد بهم علی ان من ترک الصلاۃ عمدا لازمہ قضاؤہا، علماء کے اس بات پر اتفاق ہے جو اہل علم ہیں، قابل قدر ہیں، کہ جس شخص نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا تو اس شخص کی ذمہ ہے کہ وہ نماز قضا کرے اور نماز لٹائے۔ اسی طرح علامہ زین الدین بن ابراہیم المعروف ابن نجیم حنفی، وفات سن 970 ہجری، البحر الرائق میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نماز چھوڑی قضا اس کے ذمہ ہے، فہو لزوم قضاء الفائتہ فالاصل فیہ ان کل صلاۃ فاتت عن الوقت بعد ثبوت وجوبها فإنه يلزم قضاؤها سواء ترکها عمدا او سہوا او بسبب النوم۔ دیکھیں، نماز ایک اہم ترین فریضہ ہے، اگر شخص نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے یا بھول کر رہ جاتی ہے یا سو گیا اور نماز رہ گئی اور عذر ہو اور نماز رہ گئی تو اس نماز کی قضا کرنا انسان کے ذمے ہے۔ حضرت اس پہ دلائل کئی ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری،
اس آیت کے تحت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی وفات 671 ہجری الجامع احکام القرآن للقرطبی المعروف تفسیر قرطبی اس میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَالْجَمْهُورُ أَيْضًا عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، ائمہ اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کے ذمے ہے اس نماز کو لٹانا، قضا کرنا، ادا کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 627، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الاحزاب غزوہ خندق پر جب خندق کھودتے ہوئے آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو آپ نے اس عصر کی نماز کو ادا بھی فرمایا، مغرب کے بعد پڑھا، لٹایا، کفار کے لیے بددعائیہ کلمات فرمائے، ملأ اللہ بیوت مقبورہم نارا، اے اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، ہماری عصر کی نماز ان نے ختم کی ہے، خراب کی ہے، نماز پڑھنے نہیں دی۔ پھر ثم صلاها بین العشاءین، مغرب اور عشاء کے درمیان، مغرب کے بعد آپ نے اپنی نماز کو لٹایا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے۔ علامہ محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی وفات 676 ہجری المجموع شرح المہذب میں فرماتے ہیں اجمع العلماء الذین یعتد بهم علی ان من ترک الصلاۃ عمدا لزمہ قضاؤها، وہ لوگ جو اہل علم ہے اور ان کے علم کا اعتبار ہے، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑے تو اس نماز کی قضا اس کے ذمے ہے۔ علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد البارموف ابن نجیم رحمہ اللہ تعالی، ان کی وفات 970 ہجری البحر الرائق ابن نجیم میں فرماتے ہیں اما الثانی فهو لزوم قضاء الفائتہ فالاصل فیہ ان کل صلاة فاتت عن الوقت بعد ثبوت وجوبها فیہ فانه یلزم قضاؤها سواء ترک عمدا او سہوا او بسبب نوم، کوئی شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑے، بھول جائے، نیند آ جائے، ہر حال میں اس کی نماز کو لٹانا ضروری ہے۔ یہ بات مولانا بہت اہم ہے جو میں عرض کرنے لگوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ دے تو نہ لٹائے، ان کا موقف بہت عجیب ہے۔ موقف کیا ہے؟ اگر آدمی سو جائے اور نماز رہ جائے تو لٹائے، اگر بھول جائے، نماز چھوٹ جائے تو لٹائے، اور جان بوجھ کر نہ پڑھے تو اب نہ لٹائے، اب توبہ استغفار کافی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنا عجیب موقف ہے۔ اچھا، پھر بطور دلیل کی حدیث کیا پیش کی جاتی ہے؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک حدیث پیش کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 684، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من نسی صلاۃ او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، اگر کوئی شخص نماز پڑھ یعنی بھول جائے اور نماز نہ پڑھ سکے، اچھا اسی طرح اگر کوئی شخص سو جائے اور نماز نہ پڑھ سکے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے تو وہ نماز پڑھے، یعنی بھول جائے تو جب یاد آئے تو پڑھ لے۔ اور ایک حدیث مبارک من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا استيقظ او ذکر، کہ جب آدمی بھول جائے، یاد آئے تو پڑھے، سو جائے، رہ جائے، جب نیند سے بیدار ہو تو نماز پڑھے۔ اب ان کی دلیل کیا ہے کہ بھول جائے پھر تو پڑھے، حدیث میں ہے، اگر یہ سو جائے، رہ جائے، پھر پڑھے، حدیث میں ہے، لیکن جان بوجھ کے چھوڑے تو پھر نہ پڑھے، توبہ کافی، چکے حدیث میں نہیں۔ میں نے اس لیے گزارش کی تھی کہ کتب حدیث کو صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، ماہرین حدیث سے مجتہدین تو اب نہیں ہے، فقہا ہیں، فقہا سے سمجھنا ضروری ہے کہ حدیث کو سمجھیں۔ اب اگر آپ اس پہ غور کریں گے، علامہ محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی وفات 676 ہجری شرح صحیح مسلم، یعنی صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے، اس کی شرح میں امام نووی فرماتے ہیں فیہ وجوب قضاء الفریضۃ الفائتہ سواء ترکها بعذر کنوم ونسیان ام بغیر عذر، یعنی نماز کو تو لٹانا ہے، خواہ نماز بھول کر رہ جائے، نیند سے رہ جائے، بغیر عذر کے رہ جائے، جان بوجھ کے پھر بھی۔ آگے فرماتے ہیں جو حدیث پاک میں قید ہے نا نسیان کی، وَإِنَّمَا قُيِّدَ فِي الْحَدِيثِ بِالنِّسْيَانِ لِخُرُوجِ عَنْ سَبَبٍ، فرماتے ہیں تو حدیث میں اس لیے ذکر ہے کہ بندہ جان بوجھ کے تو نماز نہیں چھوڑتا، بھول جاتا ہے تو نماز رہ جاتی ہے، یا سو جاتا ہے تو رہ جاتی ہے۔ جان بوجھ کے بھلا مسلمان کون نماز چھوڑے گا؟
وہ چونکہ عام طور پہ نماز رہتی بھولنے سے یا نیند سے ہے، اس لیے نیند کا تقاضا ہے، نیند کا ذکر ہے، ورنہ ادا کرنی ہے۔ لأنه اذا وجب القضاء على المعذور فغیر اولا بالوجوب وہ من باب التنبیہ بالادنى علی الاعلی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب عذر کی وجہ سے نماز چھوٹے تو لوٹانا ضروری ہے، تو بلا عذر چھوڑے پھر تو لوٹانا زیادہ ضروری ہے۔ اس حدیث پاک میں جو تنبیہ کی گئی ہے کہ نماز اتنی اہم ہے جو بھول کر بھی چھوڑنے سے معاف نہیں ہے، نیند آئے سوئے ہوں تب بھی معاف نہیں ہے، اور جان بوجھ کے تم چھوڑو گے تو کیسے معاف ہوگی؟ اس میں تو اللہ کے نبی نے تنبیہ فرمائی ہے۔ بالکل اسی طرح علامہ احمد بن غنیم بن سالم وفات سن 1126 ہجری، الفواکہ للدوانی علی رسال ابن ابی زید القیروانی، اس میں فرماتے ہیں فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها وما فی الحدیث خرج مخرج الغالب فلا ینافی ان متعمدا لترک یجب علیہ القضاء فی ای وقت بالاولی۔ فرمائے جو حدیث پاک میں ذکر ہے یہ اس لیے کہ عام طور پہ جو نماز رہ جاتی ہے یا سونے سے یا بھولنے سے، ورنہ جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو نماز کو لوٹانا ضروری ہے۔ میں مولانا معذرت خواہ عرض کروں گا بات سمجھانے کے لیے، ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم میں ہے کہ تم نے والدین کو اف بھی نہیں کہنا اور ڈانٹنا بھی نہیں۔ اب اگر ضرورت پیش ہے کہ آدمی والدین پر ہاتھ اٹھا لے اور جوتا اٹھا لے، کوئی پوچھے بھائی تم نے کیا جرم کیا، تو وہ کہ جی قرآن کریم میں تو ڈانٹنے سے منع کیا ہے، جوتا مارنے تھپڑ مارنے سے تھوڑی منع کیا ہے، دھکا دینے سے تو منع نہیں کیا۔ ہم اس کو سمجھائیں گے، اور مسلمان آدمی اور نیک آدمی سمجھدار جب والدین کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے، اونچی آواز سے بولنے کی اجازت نہیں ہے، تو مارنے کی کیسے ہے؟ بالکل اسی طرح ہم سمجھاتے ہیں، اور اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائی میری بہنوں بات کو سمجھو، بھول جائے چھوڑ جائے تو اس کی گنجائش نہیں ہے، تو جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو پھر کیسے گنجائش ہے؟ مولانا بحمد اللہ تعالی میں بالکل اللہ کا شکر ادا کر کے عرض کرتا ہوں، کئی مرد اور بحمد اللہ تعالی کئی خواتین ایسی ہیں جو بیانات میں علماء کرام کے سنتی ہیں، پھر توبہ کرتی ہیں۔ آپ یقین فرمائیں سال ہر سال کی نمازیں وہ عورتیں لٹا رہی ہیں، سال ہر سال کی لٹا رہی ہیں۔ دنیا بہت مختصر ہے، آخرت کی ہم نے تیاری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ بار خلاصہ یہ ہے کہ نماز جان بوجھ کر چھوٹے تب بھی لٹانی ہے، بھول کر رہ جائے تب بھی لٹانی ہے، سو جائیں تب بھی لٹانی ہے، کبھی بیماری حادثے کی وجہ سے نمازیں رہ جائیں تب بھی لٹانی ہے۔ نماز انسان کے ذمے ہے، غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر حضرت، آپ نے ماشاءاللہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں اس سے آگاہ فرما دیا اور سمجھا دیا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضرت آپ سے اب ایک وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اور ہم آپ کے بہت مشکور بھی ہیں کہ آپ ماشاءاللہ ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھا رہے ہیں اور وقت عطا فرمائے ہیں، جزاک خیر عطا فرمائے۔ حضرت اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کا مسجد کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا آپ نے بات فرمائی ہے، دیکھیں ہمارا کام ہی دین ہے، اس میں جتنا وقت لگ جائے گا ہماری سعادت ہے، جو بیکار گزر جائے گا پتہ نہیں اللہ قیامت کے دن کیا معاملہ فرمائیں گے، اللہ رحم فرما دے۔ میں نے تو شروع میں بھی عرض کیا کہ آپ کا احسان ہے، بھائی عبد الخالق ہیں، آپ ہیں، کہ آپ نے اتنا موقع فراہم عطا کیا ہے۔ میں یقین کریں خدا گواہ ہے، میں کوئی تکلف اور تسنع سے کام نہیں لے رہا، دل کی کیفیت بتا رہا ہوں کہ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ایسے حضرات کا جو موقع فراہم کرتے ہیں دین کا کام کرنے کا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت تو سارا ہے ہی ہمارے ایسے کام کے لیے، مجھے تو زیادہ فکر اس کی رہتی ہے کہ آپ حضرات کا وقت قیمتی ہے، ہمارے سامعین ناظرین کا وقت قیمتی ہے، بس ان کا ہمیں خیال کرنا پڑتا ہے، ورنہ ہمارا اور کام کیا ہے سوائے انہیں کاموں کے۔ اللہ قبول فرما لے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے بہت معقول بات فرمائی ہے مولانا۔ اصل یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں مسجد ہمارا مدرسہ بھی ہے، ہمارے تزکیے کی جگہ بھی ہے، عبادات کی جگہ بھی ہے، حتیٰ کہ نکاح جیسی اہم عبادت کی جگہ بھی مسجد ہے۔ پانچوں وقت کی نماز مسجد میں مردوں کو چاہیے کہ باجماعت ادا فرمائیں، خواتین یہ تکلیف نہ کریں، خواتین گھروں میں نماز پڑھیں۔ جس طرح مرد کا مسجد میں آ کے ایک رکعت پر 27 کا اجر ہے، حدیث پاک موجود ہے، خواتین کا گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز پر 25 گنا نماز کا اجر ہے، تو خواتین کا گھر میں بہتر ہے۔ مرد خیر مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں، درس کے حلقوں میں شرکت کریں، مسجد کے امام صاحب سے اپنی زندگی کے روزمرہ کے مسائل پوچھیں،
اپنی اولاد کو امام صاحب کے حوالے کریں، امام صاحب کی تعلیم و تربیت کے لیے امام صاحب سے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے رابطہ فرمائیں، اور مسجد کے ساتھ تعاون کریں، مسجد کی مالی معاونت کریں، مسجد کی صفائی خود کریں، مسجد کا خیال کریں، حتیٰ کہ مسجد کے امام کا مالی تعاون کریں، صرف اس کو تنخواہ تک نہ رکھیں، نکاح کی فیس تک نہ رکھیں، بھرپور ان کے ساتھ تعاون کریں، اور اپنے نکاح کا مسجد میں اہتمام فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، اور فرمائے اجعلوا فی المساجد، نکاح مسجد میں کیا کرو۔ تو نکاح مسجد میں ہونا چاہیے اور اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، مسجد کے ساتھ اپنے روزمرہ کے معاملات کو جوڑنا چاہیے۔ آپ یقین فرمائیں کہ اگر یہ امت مسجد کے ساتھ جڑ جائے تو انشاءاللہ العزیز اغیار کی سازشوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ بس مسجد کے ساتھ بھی تعلق رکھیں، مسجد کے امام کے ساتھ بھی رکھیں، مسجد کے مؤذن کے ساتھ بھی رکھیں، مسجد کے خادم کے ساتھ بھی رکھیں۔ میں تو عذرائے جسے آپ کہہ لیں کہ مزاح یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ عید کے موقع پر میں خود اپنے ہاں عیدگاہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تو تنخواہ نہیں لیتا، اللہ کا شکر ہے میرے پاس اسباب ہیں، لیکن جو ہماری مسجد کے امام ہیں، ہماری مسجد کے مؤذن اور خادم ہیں، میں لوگوں سے کہہ کر کہتا ہوں کہ ان کو عیدی دو اور بھرپور ان کی خدمت کرو، بھرپور تعاون کرو۔ اسی طرح بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ میں تو بلکہ مزاح میں کہتا ہوں کہ ہمارا نکاح ہوتا ہے، جب نکاح پڑھ لیا جاتا ہے تو پھر ہمارے یہاں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جو امام صاحب کو کیا دینا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھی کیا دینا ہے آپ بتاؤ، کہتے ہیں ہماری طرف تو 200 دیتے ہیں، آپ جتنا فرما دیں۔ میں نے کہا کیسی بات کرتے ہو، 200 دیتے ہیں، اللہ سے ڈرو۔ 10 لاکھ تم نے کیا برات پہ لگا دیا، 25-50 لاکھ جہیز پہ لگا دیا، اور اتنا پیسہ خرچ کیا، جب امام کی باری 200 دیتے ہیں۔ دل کھول کے امام کی خدمت کرو، اس نکاح مبارک اسی نے حلال کیا ہے، اس کو دل کھول کے۔ خیر میں یہ تو عذرائے مزاح عرض کر رہا ہوں، اصل یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ مسلمان کا تعلق بہت گہرا اور قوی اور مضبوط جتنا ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ اس کا ایمان محفوظ ہوگا۔ بے شک بے شک۔ حضرت اگر اجازت ہو تو کچھ سوالات لائیو آپ سے احباب نے، کچھ خواتین نے پوچھے ہیں، ایک دو سوال اگر آپ کی اجازت ہو تو فرمائیں۔ پوچھ سکتے ہیں؟ جی فرمائیں۔ ایک خاتون ہیں زہرا فاطمہ، انہوں نے حضرت آپ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ 10-15 سال کی نمازیں اگر رہ گئی ہیں تو ان کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمازیں 15 سال کی ہوں یا 50 سال کی ہوں، نمازیں ساری پڑھنی ہیں، بس اپنا ایک اندازہ لگا رہے کہ میرے ذمے تقریباً اتنی نمازیں بنتی ہیں، اور جب نیت کرے تو کہ نیت کر لیں کہ میرے ذمے جتنی نمازیں ان میں سے اب میں فجر کی پہلے پڑھ رہی ہوں، اب ظہر کی پڑھ رہی ہوں، اب عصر کی پڑھ رہی ہوں، بس جو نیت کے ساتھ ادا کرتی چلی جائیں، اور لکھنا چاہے تو لکھنے کا اہتمام بھی کر سکتی ہیں تاکہ اندازہ کہ میں نمازیں اپنی ادا کر لی ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ عموماً سفر میں جب جاتے ہیں تو کچھ نمازیں وہاں چھوٹ جاتی ہیں، تو واپسی جب اپنے مقام پہ آئیں گے تو اس کی ادائیگی کیسی ہوگی؟ جو نماز اپنے گھر پہ رہ گئی ہے، اگر وہی نماز سفر میں قضا کریں گے تو پوری نماز پڑھیں گے، اور اگر کوئی نماز سفر میں رہ گئی ہے اور وہ گھر میں قضا کریں گے تو سفر والی 2 رکعت ہی پڑھیں گے۔ ہاں وطر ضرور پڑھیں گے، سنتیں چھوڑ دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ حضرت آج کے ہمارے سوالات میں سے آخری جو سوال ہے اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سر سوال یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق ہے نماز کی ادائیگی میں، یا کوئی فرق نہیں ہے؟ مولانا بنیادی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ عبادات کی 2 قسمیں ہیں، عبادات بدنیہ اور عبادات مالیہ۔ نمبر 1 وہ عبادات جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، نمبر 2 وہ عبادات جن کا تعلق انسان کے مال سے ہے۔ اب چونکہ مرد اور عورت کے مال میں تو کوئی فرق نہیں ہے، ان کے پاس پاکستانی روپیہ ہو، کسی اور ملک کی کرنسی ہو، سونا اور چاندی ہو، مال میں تو فرق نہیں ہے، اس لیے مالی عبادات میں فرق بھی نہیں ہوتا۔ ہاں جو بدنی عبادات ہے، چونکہ مرد اور عورت کے بدن کی ساخت الگ ہے، بدن کے تقاضے الگ ہیں، تو شریعت نے اس بات کا خیال کیا کہ ان کی بدنی عبادات میں فرق کیا جائے۔ میں بطور مثال کی عرض کرتا ہوں، آپ رمضان کو دیکھ لیں، رمضان کا روزہ مرد نے مکمل ماہ رکھنا ہے،
خواتین نے بعض دن چھوڑ دینے ہیں روزے، وہ ان کے جسم کا عذر ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت پہ حج فرض ہے، لیکن جہاں تک مالی استطاعت ہے وہ جتنا مرد کے پاس ہونا چاہیے آنے جانے کا کرایہ اور وہاں کا کھانا، اتنا ہی عورت کے پاس ہو تو حج فرض ہے۔ لیکن عورت کے لیے اضافی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ یہ اضافی شرط مرد کے لیے نہیں ہے، یہ محرم عورت کے پیسے کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، عورت کے جسم کی حفاظت کے لیے۔ پھر جب سب سے پہلے آپ نے احرام ہے تو مرد احرام کی چادر انسلی پہنے گا، عورت نے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں۔ یہ فرق بدن کی وجہ سے آیا ہے۔ لبیک اللہم لبیک تلبیہ مرد اونچی آواز سے پڑھے گا، عورت آہستہ پڑھے گی، یہ بھی جسم اور آواز کی وجہ سے ہے۔ پھر جب ان نے طواف کرنا ہے تو پہلے چند چکر جو ان نے کرنے ہیں رمل، یعنی تھوڑا سا اکڑ کے چلنا ہے، وہ بھی مرد نے، عورت نے نہیں، جسم کی وجہ سے۔ پھر چکروں میں مرد نے دائیں کندھا اپنا خالی رکھنا ہے پہلے چکروں میں، عورت نے نہیں رکھنا، یہ بھی جسم کی وجہ سے ہے۔ پھر جب صفا مروہ کے درمیان سعی ہوگی تو وہ مخصوص جگہ جہاں پر سبز لائٹیں لگی ہیں تھوڑا سا دوڑنا ہے، یہ مرد نے دوڑنا ہے، عورت نے نہیں دوڑنا۔ حالانکہ سنت حضرت حاجرہ کی ہے جو عورت کو ادا کرنی چاہیے، لیکن حضرت حاجرہ اس وقت دوڑی تھی جب وہاں کوئی مرد نہیں تھا۔ اب عورت جب دوڑنا ہے تو وہاں مرد ہوں گے، اس لیے حضرت حاجرہ عورت کی سنت بھی اللہ تعالیٰ ادا ان کے بیٹوں مردوں سے کروا رہے ہیں، یہ فرق جسم کی وجہ سے ہے۔ تو بڑا واضح سی بات ہے۔ اب نماز کو دیکھیں اور زکوٰۃ کو دیکھیں۔ زکوٰۃ عبادت مالیہ ہے، یا مرد عورت درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لیکن نماز عبادت بدنیہ ہے۔ یہاں شریعت نے مرد اور عورت کے درمیان عبادات میں فرق رکھا ہے، اور یہ فرق صاف صاف احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ بعض مقامات کا فرق وہ احادیث میں ہے، اور بعض مقامات کا فرق امت کے اجماع میں ہے۔ جس طرح قرآن کریم دلیل شرعی ہے، حدیث پاک دلیل شرعی ہے، اسی طرح اجماع امت بھی مضبوط ترین دلیل شرعی ہے، قیاس شرعی بھی دلیل شرعی ہے۔ میں حضرت بہت معذرت سے عرض کروں گا کہ ہمارے یہ بات ہی غلط چل پڑی ہے کہ یہ قرآن حدیث سے بیان کیا جائے، حالانکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ مسئلہ ادلہ شرعیہ کی روشنی میں بیان کیا جائے۔ جب دلائل ہمارے 4 ہیں تو ہم چاروں دلائل کو بیان کریں۔ تو بعض فرق تو احادیث میں صراحتاً ہے، اور بعض فرق امت کے اجماع سے ہیں، تو دونوں چیزیں موجود ہیں۔ حضرت وائل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا وائل اذا صلیت، جب تم نماز پڑھو تو اپنے کندھوں کو، اپنے ہاتھوں کو تم نے کانوں کے برابر کرنا ہے۔ فجعل یدیک حذاء اذنیک، آگے فرمایا والمرأۃ تجعل یدیہا حذاء ثدییہا، جب عورت ہاتھ کھڑے کرے تو اپنی چھاتی کے برابر کھڑے کرے۔ اب یہاں دیکھیں فرق اللہ کے نبی نے خود بیان فرما دیا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرق بیان فرماتے ہوئے فرمایا، 2 خواتین کو اذا صلیتما ثم باز اللحم الی الارض، کہ جب تم سجدہ کرو، اذا سجدتما فضم باز اللحم الی الارض، سجدے میں اپنے پیٹ کو، جسم کو زمین کے ساتھ ملاؤ، یہ آپ نے خود فرمایا۔ اسی طرح سجدے میں آپ نے فرق بیان فرمایا۔ تو مرد عورت کی نماز میں فرق موجود ہے۔ جو حضرات مرد عورت کی نماز کے درمیان فرق کے قائل نہیں ہیں، ان کی بنیادی جو دلیل ہے وہ صحیح بخاری حدیث نمبر 631 حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اب اگر مکمل حدیث کو سن لیا جائے تو سارے شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم چند ایک احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ، ہم جوان مرد تھے، اللہ کے نبی کے پاس ہم 20 دن تک رہے، دن اور رات۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیمًا رفیقًا، آپ بہت مہربان تھے۔ فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَالَ قَدِ اشْتَقْنَا، حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے گھر جانا چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرمایا کہ ان کو گھر جانے کی ضرورت ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ہمیں، اب اللہ کے نبی کے جملے سنیں، ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھر جاؤ، فاقیموا فیہم، وہاں تم ٹھہرو، نمازوں کی پابندی کرو، وعلموہم، ان کو دین سکھاؤ، ومروہم، اور ان کو حکم دو۔ یہ اللہ کے نبی نے کچھ چیزیں بیان فرمائی، کہتے ہیں مجھے یاد ہے، بعض مجھے یاد نہیں رہی۔ آگے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ 5 نمبر 6 فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ
فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، جب نماز کا وقت ہے تم میں سے کوئی ایک اذان دے۔ 6 وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، جو تم میں سے بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرائے۔ 7 اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں فرق نہیں ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا، اور یہ خطاب آپ کے مردوں کو بھی ہے، عورتوں کو بھی ہے، لہذا مرد بھی ایسے پڑھیں جیسے اللہ کے نبی پڑھتے ہیں، عورتیں بھی ایسے پڑھیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ان کی نماز میں فرق نہیں۔ ان کی دلیل کی بنیاد یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں بات سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 7 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1 ارجعوا الی اہلیکم، گھروں کو جاؤ۔ نمبر 2 فاقیموا فیہم، وہاں جا کر رہو، قیام کرو۔ نمبر 3 وعلموہم، ان کو دین سکھاؤ۔ وامروہم، ان کو دین کی باتوں کا حکم دو۔ 4 فلیؤذن لکم احدکم، یہ میں 5ویں چھوڑ رہا ہوں نماز والی۔ 4 فلیؤذن لکم احدکم، تم ایک اذان دے۔ آگے ولیؤمکم اکبرکم، تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں فرمائی، گھر جاؤ، وہاں ٹھہرو، سکھاؤ، حکم دو، اذان دو اور بڑا جماعت کرائے، اب یہ 6 کی چیزیں وہ ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، خواتین کے لیے نہیں۔ یہ حکم مردوں کو ہے۔ اب ایک حکم کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں پر 7 حکم ارشاد فرمائے ہیں، تو جب یہ باقی 6 مردوں کے لیے آپ بھی مانتے ہیں تو یہ ایک چیز آپ کیوں نہیں مانتے کہ یہ بھی مردوں کے لیے ہے؟ تو یہ اللہ کے نبی نے خطاب مردوں کو فرمایا ہے کہ تم نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ اب وہ دیکھنے والے تو مرد تھے، خواتین تو گھر میں تھیں، یہ صحابہ دیکھ رہے جو ملنے کے لیے آئے تھے۔ فرمایا جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے نا، یوں جا کے نماز واپس پڑھنا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ تو یہ حکم بھی مردوں کو ہے، خواتین کو نہیں ہے۔ اب یہ بات سمجھیں، اگر اس کو بنیاد بنا لیا جائے کہ جی سلو امر کا صیغہ ہے جو مرد عورتوں سب کو شامل ہے، تو میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، اب بتائیں اگر کل کوئی خاتون پگڑی باندھ لے، اگر کوئی خاتون اپنے گریبان کھول لے، اگر وہ اپنے ہاتھ میں لاٹھی پکڑ لے، اگر وہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے بازار میں چلے اور اسے پوچھا جائے ادب احترام کے ساتھ بہن آپ نے یہ طرز کیوں اختیار کیا، اور وہ دلیل میں صحیح بخاری کی بجائے قرآن کریم پڑھ دے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میرے نبی تم سب کے لیے نمونہ ہے، اور یہ حکم مردوں عورتوں سب کا حضور تمہاری نمونہ کا میرے لیے نہیں ہے، آپ اس کو کیا جواب دیں؟ آپ اس کو پیار سے سمجھائیں گے بہن اس آیت کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تم سب کے لیے نمونہ ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کون سی تعلیم مردوں کے لیے ہے اور آپ کی کون سی تعلیم خواتین کے لیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو، اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے مردوں کے لیے کیا طریقہ بتایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے کیا طریقہ بتایا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسی طرح وہ بطور دلیل کے کہا کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ام قتادہ وہ جب نماز پڑھتی تشہد میں بیٹھتی تو حدیث پاک میں لفظ ہیں کہ وہ بیٹھتی تھی جلسۃ الرجل، جیسے مرد بیٹھتا ہے نا ایسے اتحیات میں بیٹھتی وہ۔ تو دیکھیں مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے۔ ہم نے کہا دیکھو یہ بات کتنی آدمی آرام سے سمجھ سکتا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور آپ کی بیٹی ہو اور اس کی آواز ذرا موٹی ہو یا اس کا چلنا پھرنا لڑکوں کی طرح ہو، تو آپ کا مہمان پوچھے کہ آپ کی بچی لڑکوں کی طرح بات کرتی ہے، یہ لڑکوں کی طرح چلتی ہے، تو اسے کیا سمجھ آئے گا کہ لڑکی اور لڑکے کی چال ایک جیسی ہے یا فرق ہے؟ لڑکی اور لڑکے کی آواز ایک جیسی فرق ہے؟ یہ تو ماحول بتا رہا ہے فرق ہے۔ بعض باتیں ماحول سے سمجھ آتی ہیں، معاشرہ سمجھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ امام بخاری سمجھا رہے ہیں بھی مردوں کا جلسہ الگ ہے، عورتوں کا الگ ہے۔ ام قتادہ مردوں کی طرح بیٹھتی، بے اشکال یہ کہ وہ کیوں مردوں کی طرح بیٹھتی؟ امام بخاری فرماتے ہیں وَقَانَ فَقِیہَةً، وہ مجتہد تھی، اس کا اپنا اجتہاد تھا، تو ایک مجتہد کا اجتہاد کو دوسرے پر ماننا ضروری تو نہیں ہے نا۔ یعنی ہم عجیب لوگ ہیں،
نہ اجتہاد مانے تو امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد جیسے مرد کا بھی نہ مانے، اور جب ماننے پر آ جائے اور تقلید کرنے پر آ جائے تو ام قتادہ عورت کو بھی مان لے. پتہ ہے کیسے آدمی سمجھائے. میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، میں سمجھا رہا ہوں کہ واضح نشین فرما لیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، اور یہ فرق ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے. یہ نقل دلائل کا بھی تقاضا ہے، عقل اور فہم کا بھی تقاضا ہے. اس لیے مرد عورتوں کی نماز میں فرق کرنا نقل اور عقل، دلائل شریعہ اور فہم و فراست کا تقاضا ہے کہ فرق کرنا چاہیے. میں آخر میں پھر یہ گزارش کروں گا، کسی آیت یا حدیث کو پڑھ کر فیصلہ نہ فرمائیں، قرآن کریم اور ماہرین سے پوچھ کر فیصلہ فرمایا کریں، جس میں سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور عمل میں بھی دشواری پیدا نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر احسن الجزا. سر ایک لائیو سوال آیا ہے. شاہد حسین صاحب سوال کرتے ہیں کہ وتر کی نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ وتر ہو یا فرض ہو یا سنت ہو، نیت سب کی زبان سے کرنا ضروری نہیں، بس آپ کے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ میں وتر پڑھ رہا ہوں، بس اتنا ہی کافی. جزاک اللہ خیر. حضرت آپ سے ابھی اجازت چاہیں گے. اللہ آپ سے راضی آپ نے ہو. بڑا ٹھیک کی بات بتا. اللہ آپ سے راضی ہو. مولانا ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ. اللہ راضی ہو جائے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جی انشاءاللہ دوبارہ انشاءاللہ میں حاضر ہوں انشاءاللہ. آپ کا بھی شکریہ، اب عبد الخالق صاحب کا بھی شکریہ. اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. جزاک اللہ مولانا. تمام حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم